خطبہ مسنہ کے بعد جو آیا ہے کریمہ پڑھی لقد جاءکم الآخر تک، اور دیگر آیت کریمہ آیا ہے مبارکہ قرآن پاک کی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماہ ربیع الاول شریف کا 16واں چاند ہے، جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، اور بحمدہ تعالی واہ کیا بات اس مہینے کی، جس میں ہم سب کے آقا و مولا بے سہاروں کے سہارے تشریف لے آئے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ وہ آئے کہ جن کے ہاتھوں سے سخا کا جود برستا تھا، وہ آئے کہ جن کے ہاتھوں سے سخا کا جود برستا تھا، وہ آئے کہ جن کے سجدوں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، پیغام میلاد رسول تو یہی ہے کہ سب کچھ مکین گنبد خضرا ہے، سب کچھ ساری محبتوں کی سردار محبت مصطفیٰ ہے، اور اسی کے ساتھ یہی پیغام ہے سرکار کے آمد کا مقصد، کہ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے ظلم و ستم تھا، اور اتنا ظلم تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو ہی زمین میں گاڑ دیتا تھا، اتنا ظلم تھا، اتنا سخت دل تھا۔ خاندان پریوار کی لڑائیاں برسوں تک چلتی، قتل و غارت رہتا، کفر عام تھا، ظلم اپنی حد کو پار کر چکا تھا، جہالت اور بے حیائی بہت زیادہ تھی، نشہ، شراب نوشی اور دیگر فضول۔ لیکن سرکار نے تشریف لائے اور اس ظلم کو مٹا کر عدل میں بدل دیا، کفر کو مٹا کر اسلام سلامتی دے دی، بے سہاروں کا سہارا دے دیا، بے حیائی ختم ہو گئی، قتل و غارت ختم ہو گیا، ہے نا، علم بڑھ گیا، جہالت ختم ہو گئی، تہذیب سرکار نے دی، ادب سرکار نے۔ اگر سرکار نہ آتے تو کیا ہوتا؟ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ظلم و ستم کا کوئی ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ انسان کو انسان بنایا سرکار کی آمد کے بعد، انسان کو رب سے ملایا سرکار کی آمد کے بعد، انسان کو سلامتی والی زندگی دی، سکون زندگی دی، زندگی میں سکون دیا سرکار کی آمد کے بعد۔ سرکار نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ماحول تھا، تاریخ ہے۔ تو سرکار آئے تو کم سے کم اسی احسان کو سمجھتے ہوئے میلاد بنانا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ دے دیا، زندگی دی ہے، ورنہ ہمارا باپ ہمیں مار دیتا، ہمارا بھائی یوں سمجھتا کہ اس کا قتل جائز ہے، بچپن ہی میں ختم کر دیا جاتا۔ یہ تم سلامت ہو تو یہ سرکار کی میلاد کا صدقہ ہے۔ شراب نوشی، نشہ سے، بے حیائی سے دور ہو، سرکار کی آمد کا صدقہ ہے۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ارے اتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ خدا نے انسان بنایا، رسول اللہ نے مسلمان بنایا۔ خدا کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے انسان بنایا۔ مصطفیٰ پہ درود و سلام ہو کہ انہوں نے مسلمان بنایا۔ تو ہمارے کو کلمہ پڑھایا نبی نے،
اور اس نبی نے مسلمان بنایا، جنتی بنایا، چابی دے دی جنت کی کلمہ پڑھا کر۔ پھر آپ دیکھیے، اسی لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی کوشش کریں، جہاں شراب نوشی عام ہو، جہاں نشہ عام ہو، جو نوجوان نشے میں مبتلا ہو یا ہو رہے ہو، اسے دور کیا جائے، انہیں بچایا جائے۔ اسی طرح جہاں ظلم و ستم ہو رہے ہوں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، انہیں کوشش کر کے، کیونکہ یہ سرکار کی آمد کا بہت بڑا مقصد ہے، بے نمازی کو نمازی بنایا جائے، کسی زندگی میں بے سکونی ہو تو سکون ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ نبی کی بہت بڑی سنت ہے، اور یہ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور ایسی سنت ہے کہ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں نوجوان کو نشے کی مبتلا کیا جا رہا ہے، یا پھر موبائل کی غفلت میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور نوجوان لڑکیوں کو بے حیائی کی طرف عام کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسے پوری کوشش کے ساتھ روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ میرے آقا کی بہت بڑی سنت بھی ہے، طریقہ بھی ہے، اور پیغام میلاد رسول بھی۔ مسجد غریب نواز شاہی کی امداد فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ و تسلیم سبحان اللہ بہت پہاڑ پہ تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ ساتھ میں صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، اور عثمان غنی ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ جب سرکار تشریف لے گئے تو پہاڑ ہلنے لگا، جسے کہتے زلزلہ گیا، ہلا، لیکن وہ ہلا نہیں تھا، وہ سرکار کی آمد پہ جھوم رہا تھا۔ جو محبت والا ہے اس کی روح جھوم جاتی ہے نا، اور جو محبت والا نہیں وہ اکڑ جاتا ہے، اور جو محبت والا یا تو وہ جھومتا ہے یا جھکتا ہے نا، اور جو نہیں ہوتا وہ اکڑ جاتا ہے، میں کیوں جھکوں۔ تو اکڑنا اور نہ جھکنا یہ غیر محبت کی نشانی ہے۔ اہل محبت یا تو جھوم جاتے ہیں اور سرکار کے نالین دیکھ کے جھک جاتے ہیں، ہے نا۔ تو ذرا سا آپ دیکھیں، پہاڑ مستی میں جھومنے لگا کیونکہ محبت کرتا ہے سرکار سے۔ تو سرکار نے اپنی ایڑی مبارک کو اس پر رکھا ایک، اور ارشاد فرمایا مارتے ہوئے، مطلب اسے ایک پیار کی ٹھوکر مارتے ہوئے۔ ٹھوکر دو طرح کی ہے، ٹھوکر دو طرح کی ہے، ایک ہے کسی کو لات مارنا، بھگا دینا، اور ایک ہے پیار سے ٹھوکر مارنا۔ پیار والی جو ٹھوکر ہوتی ہے، ہاتھ لگانا ہوتا ہے پیٹھ پر، یا اپنے وہ محبت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ پیار سے اگر ہمارے آقا کے غلام ہمیں پیار سے ہی ٹھوکر لگا دے، محبت میں ایک پیار سے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جس کو پیار سے نہیں جلال سے کرے تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب پیار سے لگائی، اسی لیے تو وہ ہے اور رہے گا، سرکار ہے۔ جسے پیار کر لے، ٹھوکر لگائے پیار سے، محبت سے، شفقت سے، پھر وہ تو رہتا ہے، اور جسے جلال میں لگا دے وہیں فنا فاتحہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا سا آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، میرے آقا نے علم بھی بتا دیا، غیب کا علم۔ یہ نبی، صدیق اور دو شہید جن کی شہادت ہونی ہے وہ موجود ہے۔ سرکار کی آمد پر پتھر جھوم رہا ہے، سرکار کی آمد پر تارہ ستارے جھوم رہے ہیں۔ ایک یہودی ہے، اس نے دیکھا، کیا دیکھا کہ ستارہ جھوم رہا ہے۔ چند حضرات بیٹھے ہیں مکے میں، ان میں کچھ اہل قریش بھی ہے، کہ اچانک شب مولود مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، ستارہ ہلا، جانتا ہوگا کچھ علم جانتا ہوگا ستاروں کا، تو اچانک اس ستارے کو ہلتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ستارہ جب ہی حرکت کرے گا تب آخری نبی پیدا ہوگے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ دیکھو مکے میں کون پیدا ہوا ہے، کیونکہ یہ ستارے کا ہلنا بتا رہا ہے، اس کی حرکت بتا رہی ہے، یہ ایک پیشن گوئی ہے، یہ ایک علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ جب سرکار دو عالم آخری نبی پیدا ہوگے تبھی یہ حرکت کرے گا۔
سارے لوگ اپنے اپنے گھر گئے، محلے میں گئے اور اندازہ لگایا، پوچھا کہ کیا بات ہے، کہیں کوئی بچہ پیدا ہوا کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ کہیں نہیں ہوا ہے۔ ہاں، حضرت عبداللہ کے وہاں در یتیم پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کے وہاں پیدا ہوا ہے۔ کون ہے؟ جا کر دیکھا، سرکار ہے، محمد عربی ہے۔ یہودی کو بتایا کہ وہاں اس مقام پر ان کے وہاں پیدائش ہوئی ہے۔ وہ یہودی دوڑتا ہوا آیا، کہاں ساری علامتیں ہم نے دیکھی ہے، اب ایک اور علامت دیکھنی ہے، اور وہ ہے مہر نبوت۔ جب وہ بھی ملاحظہ کر لیا، بے ہوش ہویا، ہوش میں آیا، مبارکبادی تھی کہ آخری نبی تشریف لے آئے۔ اے قریش، تمہیں مبارک ہو، تم کو تمہارے کٹمب میں، تمہارے خاندان میں جو ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو اتارا ہے۔ آپ دیکھیے، لیکن یہاں سمجھنا یہ ہے، وہ یہودی کو علم تھا تو دیکھ لیا، جان لیا، پہچان لیا، اعلان کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ستارے کو حرکت میں دیکھا، اس نے تو حرکت سمجھی، ہلنا دیکھا، ڈلنا دیکھا، لیکن وہ ہل نہیں رہا تھا، وہ جھوم رہا تھا۔ سرکار کی آمد تھی، محبت کرنے والے، کائنات نبی کو نبی مانتی ہے، محبت کرتی ہے، جھوم رہا ہے نا، وہاں پہاڑ جھوم رہا ہے بے جان، یہاں ستارے فرش پر، آسمانوں پہ جھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ سرکار تشریف لا رہے ہیں، سرکار کی آمد تھی، جھوم رہا ہے۔ اور کعبے میں، کعبہ شریف میں بت گر رہے، اوندھے منہ گر رہے، کفر، کہیں آگ بجھ رہی ہے، 1000 سال سے آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے، وہ آگ اچانک بجھ جاتی ہے، کہیں کیسر و کسرا میں زلزلہ آ جاتا ہے، ایوانے کو ٹوٹ پڑتی ہے، کہیں ستاروں کی انجمن مبارکبادی دے رہی ہے، کہیں ہوا کی مہک حوران بہشت زمین پر مسلسل آ رہی ہے نا، کہیں حضرت عامر دور سے اپنی چھت پر بیٹھے ہوئے ایک نور اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ مکے آتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور وہی ان کا وصال ہوتا ہے، طویل واقعہ ہے۔ کہیں اللہ اکبر، کئی مقامات پر دنیا سے لے کے عرش تک، بلکہ کعبہ معظمہ، اللہ کے گھر بیت اللہ کی دیواروں میں ایک عجیب کشمکش ہوتی ہے، ایک عجیب ان کے اندر وجدانی کیفیت ہوتی ہے، اس سے رہا نہیں جاتا کہ وہ آ گئے جس کے صدقے میں ہم بنے ہیں، لہذا جھومتا ہے، گھومتا ہے، جھومتا ہے، اور بارگاہ رسالت میں سجدے کے لیے جھک جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ سب تو جھکے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں، کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں۔ ذرا سا آپ دیکھنے چلے جائے، سرکار کی ولادت کے مقام پر حضرت عبد المطلب دیکھتے ہیں کعبہ جھوم رہا ہے، کعبہ جھک رہا ہے، گویا سجدہ کر رہا ہے، گویا سلام کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ، عزیزان ملت اسلامیہ، ساری بہار سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام بھی پڑھا جاتا ہے، میلاد رسول بھی منایا جاتا ہے، اور جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد چند ایک پھول کو آپ لے لیجئے، تقریباً 7 عدد لے لیجئے کم سے کم، اور پھر اس کو جو ہے 21 مرتبہ جو ہے آگے پیچھے درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ حافظ، اللہ ناصر اور اللہ الصمد 21 مرتبہ اسے پڑھنا ہے، اور ان گلابوں کے پھول کے گلاب پر 7 جو آپ نے لیے ہیں، کم سے کم اس سے کم تعداد میں بھی لے سکتے ہیں، اور اس پر دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد جب تک وہ تر و تازہ رہیں، 1 دن 2 دن 3 دن یا جتنے گھنٹے رہے، آپ اس کو جو ہے سونگتے رہیے۔ بزرگان دین اور علماء اسلام لکھتے ہیں کہ اس کی برکت سے وہ پورا سال خوشحال رہے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی برکت روزی میں بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ درود و سلام تو ہے، ساری بہار سرور عالم کے ذکر میں ہے، ساری بہار جو ہے ان کے میلاد پڑھنے میں ہے، ان کے میلاد سننے میں ہے۔ ذرا سا آپ اندازہ لگاتے چلے جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ بھی جھوم رہے ہیں،
نعتیں پڑھ رہے ہیں، بیانات کو سن رہے ہیں، کائنات بھی سرکار کے گن گا رہی ہے، ہم بھی سرکار کی گن گا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اپنی حبیب کی امت میں پیدا کیا، محبوب کی امت میں پیدا کیا، اور بے شمار آسانیاں ہمیں عطا فرمائی، بے شمار فضائل اور کمالات عطا فرمائے، بے شمار ہمیں نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اتنی رحمت عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ واللہ العظیم ہم ان کی رحمتوں کو گن نہیں سکتے، ہم ان کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم ان کا جو ہے نعمتوں کا جو ہے ان کی گنتی میں نہیں لا سکتے، سرکار کی رحمت اور ان کے احسانات کو ہم گنتی میں نہیں لا سکتے۔ تو مولا کریم ہم تیری رحمتوں اور سرور عالم کی رحمتوں کو جب گن نہیں سکتے تو اب کیا کرے کہ جس سے ان کا بھی شکر ادا ہو جائے، تیرا بھی شکر ادا ہو جائے۔ تو فرمایا جب میرا محبوب آئے اور ان کے ایام آئے، اس 12 ربیع النور آئے اور میلاد النبی آئے، تو خوب ان کے نام پر ذکر کیا کرو، درود و سلام پڑھا کرو، غریب و یتیموں کی مدد کیا کرو، ان کی محبت میں جو کچھ کرو گے ہم ایسا قبول کریں گے کہ ہماری تمام نعمتوں کا بھی گویا تم نے شکر ادا کر لیا اور میرے محبوب کے احسانات کا بھی تم شکر ادا کر رہے ہو۔ میلاد یہ اللہ اور اس کے رسول کی نعمتوں رحمتوں کا شکرانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ شکر ہے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت سرور عالم کی ذات، اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت میرے سرکار کی ذات ہے، اور وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو اس کا شکر تو کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کی رسول اللہ کی رحمت یہ ہے کہ بے حساب رحمتیں ہیں، تو شکر کیسے کریں؟ ہم کر نہیں سکتے، ہم کر تو نہیں سکتے، لیکن جیسے ہی ہم نے سرکار کی محبت کو اپنایا اللہ نے قبول فرمایا، اس شکر کو قبول فرما رہا ہے۔ کوئی شکر قبول ہو نہ ہو، پھر سن لیجئے، کوئی شکر قبول ہو نہ ہو، سرکار کی آمد کی میلاد کی خوشی یہ شکران ہے، شکران نعمت ہے، یہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے رسول کی آمد کی خوشی ہے، شکرانے کے طور پر ہم بچوں کو جو ہے تقسیم کرتے ہیں، بڑوں کو تقسیم کرتے ہیں، لوٹتے بھی ہیں لٹاتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں دلاتے بھی ہیں، ہے نا؟ ہم جشن کے وقت جشن مناتے ہیں، ذکر کے وقت ذکر کرتے ہیں، فکر کے وقت فکر کرتے ہیں، اور جلوس کے وقت جلوس نکالتے ہیں۔ لیکن پھر بھی لوگوں کو جلوس سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے سرکار مدینے میں آئے تو جلوس ہی کے ساتھ سرکار تشریف لے گئے۔ اس وقت یہ جنی نہیں تھی تو وہی جو ہے درخت کی ٹہنی نکال کر کے مرحبا کہا گیا، وہی امامے کے جو ہے سملے کو کھول کر کے کیا گیا، ہے نا؟ تلال بدرو علینا، بچیوں نے ڈب کے ساتھ گیا، سرکار نے منع نہیں کیا بلکہ مسکراتے رہے۔ جلوس کہتے کسے؟ چند آدمی جمع ہو جائے، چند آدمی جمع ہو جائے اور کسی مقصد کے لیے چلے، جیسے میلاد ہے، بس اس کا نام تو جلوس ہے، جلوس ہے۔ اب تک ان کو جلوس سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ جلوس جب سرکار تشریف لائے تب بھی فرشتوں کا جلوس تھا، معراج میں گئے تب بھی جلوس تھا، سرکار کی روح مبارک لینے ملک الموت آئے تب بھی جلوس تھا۔ جلوس کھا کہاں نہیں، جب ہجرت کی اور مدینے میں داخل ہوئے تو اصحاب کا جلوس تھا، فرشتوں کا بھی جلوس تھا، اصحاب کا بھی جلوس ہے۔ جلوس کس کا نہیں ہے؟ جلوس کس کا نہیں ہے؟ سرکار کا تو سارا کا سارا جلوس ہے، ملائکہ بھی جلوس نکال رہے ہیں، معراج میں گئے تو جلوس ہے، اور ہر مقام پہ جلوس، بلکہ مدینے میں آمد رسول ہوئی تو صحابہ انتظار کر رہے تھے مدینے میں، قباء کی مدینے سے تھوڑا دور آ کر انتظار کر رہے تھے کہ سرکار آنے والے ہیں، بلکہ درختوں پہ چڑھ کر دیکھ رہے تھے کہ کوئی آ رہے ہیں، تو پھر وہ آئے تو اس طرح ان کا سواگت کیا، استقبال کیا، آمد بنائی، اور اسی جلوس کے ساتھ مدینے میں داخلہ ہوا۔ یہی تو جلوس ہے۔ تو ہم تو ملائکہ کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں، اصحاب رسول کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں، جلوس، اور یہ شکرانی نعمت ہے۔ میں نے بتایا یہ شکر ضرور قبول ہوتا ہے، یہ ایسا قبول ہوتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً میں نے بہت نعمتیں دی، میں نے بہت نعمتیں دی، لیکن جب محبوب کو دیا، جب محبوب کو دیا، جب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو فرمایا اے مومنو تم پر میں نے احسان کیا ہے، کائنات دے دی اللہ نے ہمیں، سارا جسم دے دیا،
پتہ نہیں کیسی کیسی نعمتیں دی اللہ نے، لیکن نہیں کہاں کا احسان کیا، لیکن جیسے ہی اپنے پیارے کو دیا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ رسول جو دے رہا ہوں اے مومنو بہت بڑا احسان کر رہا ہوں، بہت بڑا۔ اب اس احسان کے بدلے میں تم شکر کر رہے ہو، خدا کا شکر کر رہے ہو، حبیب کی آمد کی خوشی منا رہے ہو، یہ شکر ہو رہا ہے، وہاں سے بڑا تحفہ ملا ہے، تو یہ فوراً قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا خوش ہوتا ہے جو میں نے بہت بڑی چیز دی تھی، سب سے بڑی، یہ سب سے بڑی چیز کی خوشی منا رہے ہیں۔ بھائی کسی کو نعمت دو تو خوش ہونا چاہیے، اس کا اظہار ہونا چاہیے، جب اللہ تمہیں دے تو اس کا اظہار ہونا بھی چاہیے۔ ایک صحابی تھے، ٹھیک سے کپڑے نہیں پہنے، ٹھیک سے بال نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے دیا نہیں ہے؟ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا۔ کہا الحمدللہ اللہ نے دیا ہے۔ تو کہا جب اللہ نے دیا تو ظاہر ہونا چاہیے، لباس سے، چہرے سے لگنا چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے، اچھا لباس پہنو، اچھے سے رہو، اللہ نے دولت دی ہے، نعمتیں دی ہے، تو کچھ اظہار بھی ہونا چاہیے۔ یہ پھٹے پرانے یہ اس انداز سے فقیرانہ حالت کا اللہ کی نعمتوں کا کچھ اظہار بھی ہونا چاہیے کہ ہاں یہ بھائی ہے نا، نمائش نہ ہو ریا کرے، لیکن بالکل جو ہے گھومنا سرکار نے منع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ میری نعمتوں کو ظاہر کرو کہ میں نے یہ دیا، یہ دیا، اس نے یہ دیا، اس نے یہ، وہ خوش ہوتا ہے جب وہ دیتا ہے اور ہم ظاہر کرتے اللہ کے فضل سے یہ چیز ہو گئی، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے میرے بیٹے کا رشتہ ہو گیا، اللہ کے فضل سے میری بیٹی کی شادی ہو گئی، بڑے خوشحال ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ شکر ہے، یہ شکر ہے۔ تو جب اللہ کے حبیب آئے اور تم نے کہا سرکار کی آمد مرحبا، عید میلاد النبی مبارک، تو خدا خوش ہوتا ہے، میں نے سب سے بڑی نعمت دی، دیکھو یہ میرے بندے کتنی خوشیاں منا رہے ہیں، کتنا اظہار کر رہے ہیں۔ اظہار ہونا ضروری ہے، دل میں بھی رہنا ضروری ہے، من میں بھی رہنا ضروری ہے، لیکن جب وقت آ جائے تو اس کا اظہار بھی، ہر چیز کا ثبوت ہے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں کہ ہر چیز کو ثابت کیا جائے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، جس میں محبت ہوتی ہے وہ دلیل نہیں دیکھتا، ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ کائنات بتائیے، ستارہ جھومنے لگا، کیا اس نے قرآن دیکھا کہ کہاں حکم آیا؟ پہاڑ جھومنے لگا، کنکروں نے کلمہ پڑھا تو اس نے حدیث دیکھی کہ لاؤ پڑھوں کہ نہیں، یہ نہیں دیکھا، پھر صرف سرکار کی محبت کو دیکھا۔ جب سرکار کی عظمت کی بات آ جائے تو نہ کتاب دیکھا کرو، نہ دلیل دیکھا کرو، بس یہ دیکھا کرو کہ میرے سرکار کی بات ہے۔ دلیل میں پڑھنا ادھر ادھر نہیں پڑھنا، صرف عظمت کی بات آ جائے، شان کی بات آ جائے، عظمت رسالت آ جائے تو محبت یہی کہتی ہے کہ سر جھکا لیا جائے، محبت کا یہی قانون ہے کہ دل سے تسلیم کر لیا جائے، ہے نا، مان لیا جائے، اور جو مان لیتا ہے پھر خدا اس کے وقار کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عظمت کو بڑھا دیتا ہے۔ ان کا ذکر کرنے سے زندگی سنورتی ہے، ان کا ذکر کرنے سے زندگی سنورتی ہے، ان کی یاد میں مرنا مومنوں کا زینہ ہے، زندگی ہے۔ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے کہ جن کے نور سے عالم سارا جگ مگایا ہے، غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو، سارا عالم ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہا۔ خدا نے بھی تو آمد میں کعبہ جھکا دیا، کائنات ہو گئی، فرمایا غیب سے ندا آئی آمنہ مبارک ہو، تو نے رحمت حق سے نور حق کو پایا ہے، تو نے رحمت حق سے نور حق کو پایا ہے۔ ذرا سا آپ دیکھتے چلے جائے کہ یہ بس آخری باتیں عرض کر رہا ہوں کہ نثار تیری چہل پہل پر، ایسی چہل پہل کے ساری بہار یہاں سے ہے، ساری چہل پہل یہاں سے ہے، عید بھی یہیں سے ہے، عید الاضحیٰ بھی یہیں سے ہے نا، شب قدر بھی یہیں سے ہے، اسلام بھی یہیں سے ہے، انسانیت بھی یہیں سے ہے، سب کچھ یہیں سے ہے۔ کیا فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، بڑا خلاصہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، سوائے اب جو نہیں بنا تھا وہ سوائے ابلیس رو رہا تھا، ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی۔ جب سرکار آئے تو ہر کوئی آمد منا رہا تھا، محبت پیش کر رہا تھا، صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کر رہا، اور ایک ابلیس ہے، نہ درود تھا، نہ سلام تھا، نہ آمد کی خوشی تھی، کچھ نہ کرا، روتا رہا اور بڑا غمگین ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو، وہ آ گئے
کہ جن کی ایک محبت جنت کا حقدار بنا دیتی ہے، جن پر ایک میلاد سارے گناہوں کو یہ وہ آ گئے کہ میں زندگی بھر محنت کرتا رہوں، اور اگر کوئی سرکار کی دل میں محبت آ جائے تو اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا، میرا کرایہ محنتیں سب برباد ہو جائے گی، کیونکہ وہ آ گیا کہ جن کا ایک اشارہ ہزاروں کو بخشش کروا سکتا ہے، کر دے گا، ہزاروں کا بیڑا پار کر دے گا۔ اسی لیے وہ رو رہا تھا، اور جس کا بیڑا پار ہوتا ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے، جس کا بیڑا پار ہو گیا وہ تو خوشی منائے گا کہ وہ آ گئے کہ بے سہارا تھے سہارا مل گیا، بے دین تھے دین مل گیا، ہے نا، بے امن و امان تھے امان مل گئی، اور جس کو نہیں ملی وہ تو وہ ہے نا روئے گا، اور جس کو مل گئی وہ خوشی کا اظہار کرے گا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے